मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ان لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی محبت محبوب بنا لیتے ہیں محسنین کو۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی کھلم کھلا گناہ کر بیٹھتے ہیں یا وہ کوئی برائی کرتے ہیں اپنے حق میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرو اور مغفرت مانگو، بخشش مانگو اپنے گناہوں کی۔ اور کون ہے جو بخشش دے یا مغفرت فرمائے گناہوں کو؟ اللہ کے سوا۔ اور نہیں اڑتے ہیں وہ ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں ذرا حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے 134 ہے اور 135 ہے۔ ان آیتوں سے پہلے جو آپ حضرات نے قرآن مقدس کا پیغام سنا تھا اور جو درس قرآن کریم کا آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا، وہ اس بات کو لے کر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تم کامیاب ہو جائیں گے، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمایا جائے گا، اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف جو بخشش ہے اس کی طرف دوڑنا ہے، اور جنت کی طرف دوڑنا ہے، اس جنت کی طرف جو زمین اور آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی فرمائی جا رہی ہے کہ جو جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ متقین کے لیے بنائی ہے۔ تو متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات آج کے سبق میں بیان کی جائے گی۔ جنت جس کے لیے اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے جنت کا، اور زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر جو جنت ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو آخر وہ متقین کون لوگ ہیں؟ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا کہ متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ فراغت میں، مالداری میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہر حال میں، چاہے ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، جو بھی کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہے۔
جو ان کی استطاعت ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم ہے تو کم خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کے اندر صفات ہے، ان صفات کو ہمیں اپنے اندر لینا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنا یہ صرف مال کی یہاں قید نہیں ہے کہ خرچ کرنا تنگ دستی میں، فراخی میں، یہاں پر مال کی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے وقت خرچ کرو اپنا اللہ کے راستے میں، آپ چاہے پیسہ خرچ کرو، اپنی جان خرچ کرو، یا اپنی سواری خرچ کرو، یا جو بھی آپ کے پاس ہو، دین کو جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ اگر دین مانگ رہا ہے قربانی جان کی تو جان دے دو، اگر وقت کی قربانی مانگ رہا ہے تو وقت دے دو، اور اگر مال کی قربانی مانگ رہا ہے تو مال دے دو۔ یعنی کسی حال میں بھی وہ اللہ کے راستے میں کسی حال میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ صفت عطا فرمائے، آمین۔ اسی کو فرمایا الذین ينفقون، وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ متقین وہ کون ہے؟ ينفقون، خرچ کیے جاتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، رنج میں، غم میں، تنگ دستی میں، والضراء، فی السراء والضراء، فی السراء کے معنی خوشی میں، والضراء کے معنی غمی میں۔ فی السراء کے ایک معنی کیا؟ فراغت میں، مالداری میں، دوسرے معنی تنگ دستی میں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک آدمی اگر مانگ رہا ہو، ایک آدمی اگر وہ روزانہ مانگ کر اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ بھی نہ خرچ کرے، وہ بھی خرچ کرے اس میں سے۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ کوئی کسی کو کچھ دے کر گیا، وہ اس کو خرچ کر دے اس میں سے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو دوسروں کو تو لے رہا ہوں، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لوگ تو اللہ کے راستے میں میرے اوپر قربان کر کے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بھی خرچ کرے، یہ بھی خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، دوسری صفت یہ ہے کہ غصے پر کنٹرول، غصے پر کنٹرول، ضبط، برداشت، بردباری۔ کیونکہ ساری لڑائیاں اور سارے جھگڑے کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ساری لڑائی اور سارے جھگڑے غصے کی وجہ، جب آدمی اندر غصہ آتا ہے تو آدمی پھر لڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، دوسروں کے اوپر چڑھتا ہے۔ اور جب آدمی کے اندر برداشت ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی کسی کو، پھر اس کے ساتھ لڑائی نہیں بچتی کسی کی۔ تو اس لیے والکاظمین الغیظ، متقین کی صفت یہ ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو مجمع کو پچاڑ دے، جو لوگوں کو زیر و زبر کر دے، وہ بہادر نہیں، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ پہلوان ہے۔ یہ حدیث شریف میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، کوئی بھلی بات مجھے بتا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی کچھ اور بتا دیجیے۔ پھر یہی کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ یعنی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، وہ پوچھتے رہے صحابی، بار بار یہ کہ غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر۔ یعنی یہ سب سے بھلی بات ہے۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، جو قرآن کریم کے اندر ہے، غیظ یہ جو غصہ ہے یہ آدمی کی فطری عادت ہے، فطری عادت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی کو غصہ نہ آئے، اگر کسی کو غصہ نہ آئے تو وہ تو گدھا ہے۔ غصے کا آنا یہ فطری عادت ہے، اللہ نے اس چیز کو رکھا ہے ہمارے اندر، لیکن اس کے کنٹرول کی بھی رکھی ہے صفت، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں ہم۔ اور ایک حدیث میں آیا اگر کوئی آدمی کوئی ہمیں کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہم اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے اندر قوت ہے، ہم اس سے بدلہ لے، ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں اس کو پٹائی کر کے،
لیکن ہم اس اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اسے امن، امان اور ایمان بھرپور مکمل مل گیا، جس نے اپنے غصے پر قدرت کے باوجود، اپنی طاقت کے باوجود اس کو برداشت کر کے بیٹھ گیا۔ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، دیکھیے ایک واقعہ بیان کیا امام بہقی نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک مرتبہ ان کی خادمہ، ان کی باندی ان کو وضو کرانے کے لیے لوٹا پانی کا لے کر آئی، اور لوٹا پانی کا جب لے کر آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر گر گیا وہ لوٹا، سارے کپڑے تر ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے غصہ تو ضرور آنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، بہت غصہ آیا، تو فوراً باندی بھی تو دیندار تھی پوری، اس نے کہا باندی نے کہ والکاظمین الغیظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی، آیت کا ٹکڑا سنا، فوراً اپنے غصے کو برداشت کر لیا، اور فوراً ایک دم جو تیور بڑھے ہوئے تھے سب کے سب ایک دم ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر اس نے کہا باندی نے والعافین عن الناس، آپ تو اس خاندان کے آدمی ہیں، چراغ ہیں کہ آپ تو درگزر کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے باندی کو معاف بھی کر دیا۔ پھر کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، آپ تو وہ اس خاندان کے آدمی ہیں کہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں لوگوں پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو نے یہ آیت کا ٹکڑا مجھے سنا دیا، جا تو آزاد بھی ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے غصے کے اوپر کنٹرول کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سے چلے آ رہے تھے، ایک آدمی اچانک بہت گالیاں دے رہا ہے انہیں، بری بھلی بہت کہہ رہا ہے، خوب گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سنتے رہے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے، پھر گھر گئے، اور گھر جا کر کے جو سونے کے دینار تھے، اشرفیہ تھی، وہ ایک تھالی میں بھرے اور لا کر کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ بھائی دروازے پر کنڈا کھٹکھٹایا تو اس نے آ کر دیکھا، بھائی میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا، میں آپ کے لیے یہ سونے کے دینار اشرفیہ آپ کو ہدیے میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہ کیوں دینے کے لیے آئے ہیں؟ کہ اس لیے دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں دی ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ دے دوں۔ اب وہ آدمی، اب اس نے جب یہ بات سنی کہ میں نے اپنی نیکیاں حضرت امام اعظم کو دی ہے، گالی نہیں دی بلکہ میں نے تو اپنی نیکیاں دے دی ہے، تو فوراً تائب ہوا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا معتقد ہو گیا۔ جو گالی دیا کرتا تھا اب وہ محبت کرنے لگا، اور اب اس نے ایسی توبہ کی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک اعلیٰ قسم کے شاگرد بنے۔ دیکھا، اور اگر وہ اوپر سے گالی جواب دے دیتے اور اس سے نفرت کر لیتے تو کبھی وہ آدمی توبہ کر سکتا تھا؟ کبھی اس کا غصہ ڈھیلا ہو سکتا تھا؟ وہ جب بھی گالیاں دیتے، لیکن غصے کا علاج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دوسرا کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا جواب دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو ساتھ معاملہ کریں۔ آج تو ہماری بھائی کے ساتھ لڑائیاں ہیں، درگزر کا معاملہ کوئی یہی نہیں، غصے کو ہم برداشت ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، والکاظمین الغیظ، یہ جنتیوں کی صفت ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو جواب نہ دو، چاہے آپ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، مثال کے طور ہمارے گھر لڑائی ہے اور ہم ایسا جواب جانتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم زیر کر سکتے ہیں، یوں بتایا کہ پھر بھی تم جواب نہ دو، عقل مندی ہے، پھر بھی تم جواب نہ دو اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال دے کر سمجھایا کہ ماچس کی تلی اگر ایسے کھڑی ہوئی ہے سب کی سب لائن سے، ایسے لائن سے، اور ایک میں آگ لگی، پھر دوسری میں لگی، پھر تیسری میں، تو لیکن اگر بیچ میں سے ایک نیچے کو سرک گئی، آگ رکے گی نہیں۔ اگر بیچ میں سے ایک تلی نیچے سرک گئی تو فوراً ادھر والی سب بچ جائے گی۔ تو اگر ہم نہ بولیں گے تو بہت دور تک لڑائی بند ہو جائے گی۔ بس غصے کا سب سے اچھا علاج کیا ہے؟ خاموشی، خاموش رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ وہ عمر
کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے اس گلی میں شیطان بھی نہیں آتا ہے. اور اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ سوچا کہ تورات اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، جسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، مسجد میں لا کر پڑھنے لگے. اب جب مسجد میں لا کر پڑھنے لگے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہا ہے. تو کہا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ تورات اور انجیل اٹھا کر لایا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کلام پاک قرآن کریم جو مجھ پر نازل ہوا وہ کامل اور اکمل نہیں ہے؟ تجھے اس کی ضرورت پڑ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لکھا ہے کتاب العلماء بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی جب تک جیے اس ناراضگی کے اثر ان کے دل کے اندر رہا. کہ جب سرخ چہرے کے اندر ایک دم بدلاؤ آ گیا، جب کہا میں نے یا رسول اللہ میں تورات اور انجیل لے کر آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فوراً بدل گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تھی کہ اگر ان کو کوئی گالیاں دیتا سن لیا کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی کیا کرتا تھا تو پھر اس کو سزا دیا کرتے تھے. اپنے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ دیا کرتا سن لیا کرتے تھے. طائف کے اندر چھیتے سب کچھ ہوا، پٹائی ہوئی، کچھ کسی کو نہیں کہا، لیکن جب دین کے معاملے میں کسی نے کہا پھر تلوار اٹھائی. سو بھائی ہمیں اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے برداشت کرو، سن لو، لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کا غصہ برحق ہے. آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، آپ غصہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آج آپ کا غصہ سنیں گے تو شاید کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائے جب آپ کے پیار سے نہیں ماننے ہیں. تو اس لیے اس نے فرمایا متقین کی صفت کیا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. آگے فرمایا تیسری صفت وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دراصل غصے کو پی جانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوگا، صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے کسی کو، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اسے ذلیل نہیں ہونے دیتے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں. یہ قسم کھا کر ارشاد فرمانا ہے. آج تو ہمارے ایک آدمی ہے کہ میں اونچا ہوں، میں اونچا ہوں. ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھ لیں، بس لڑائی ختم. اس لیے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور تیسری صفت جنتیوں کی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ، ان کا ایک مرتبہ انٹرویو ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے بیان میں بڑا اثر ہے، آپ کی تقریروں سے ماشاءاللہ بہت دین پھیلا ہے اور آپ لوگوں نے بہت توبہ کی آپ کی تقریروں سے، یہ آپ کے اندر یہ اثر کہاں سے آیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اثر تو اللہ ڈالنے والے ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کیوں اثر آیا. لیکن ہاں میں اپنی ایک عادت بتاتا ہوں، میری عادت یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. حالانکہ لوگ میرے ساتھ نہ جانے کیا کیا معاملے کرتے ہیں، کتنی لوگ گالیاں دیتے ہیں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب رات کو میں سوتا ہوں تو پھر میں سب کو کہتا ہوں اللہ میرے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی میں سب کو معاف کرتا ہوں. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں مقبولیت عطا فرمائی، اونچے ہوئے نہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ اگر اپنی عادت بنائیں گے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے اور اپنی عادت یہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں، اللہ رب العزت آپ کی بات میں اور آپ کے چہرے میں ایسا رعب ڈال دیں گے، ایسا اثر ڈال دیں گے آپ کی بات میں کہ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں.
اللہ ہم سب کو یہ صفت عطا فرمائے. وہی قرآن میں بیان کی جا رہی ہے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جب یہ کام ہو جائیں گے ہمارے سے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں جان وقت مال جو بھی کچھ ہمارے پاس ہو وہ خرچ کرتے رہے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس صرف کھجوروں کے چھلک ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ صدقہ. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں. یعنی یار اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں جیوں گا کوئی مجھے برا بھلا کہے میں کبھی بھی اسے پلٹ کر جواب نہیں دوں. یہ میری عزت، میں اپنی عزت کو صدقہ کرتا ہوں. صحابی ایسے تھے. بتاؤ کوئی یہ بات بھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک میں جیوں گا مجھے کوئی کچھ بھی کہہ لے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں نے اپنی عزت اللہ کے راستے میں صدقہ کرا. یہ صفات تھی صحابہ کی، اس وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مزدہ ملا. ہم بھی ان صفات کو پیدا کریں اپنے اندر. واللہ یحب المحسنین. پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لے. جب یہ نیکی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، صرف نماز پڑھ لینا نیکی یہ کمال نہیں ہے. یہ تو میں پچھلے تفسیر میں بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، یہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کرو. آپ جب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری زبان پر گالی گلوچ ہے، لوگوں کی بری بھلائی باتیں ہیں ہماری زبان پر، ان کو ختم کرو. اگر اپنے اندر کچھ اثر پیدا کرنا ہے. اور آج ہم اپنے بس زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. زکوٰۃ نہیں، یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر وقت یہ صرف زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، فطرے ہو، نفل صدقہ ہو، کچھ بھی ہو اللہ کے راستے میں خرچ. کوئی ہمارے دروازے پر آ جائے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم چاہے ایک بکری کا کھری کیوں نہ ہو، وہی کیوں نہ دے رہے ہو، لیکن اسے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. والذین اذا فعلوا فاحشۃ. اب اور صفت بیان کی جا رہی ہے. ایک صفت یہ ہے جنتیوں کی کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی اپنے اوپر ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرنا بس جمعہ آئے گا پھر کریں گے، پھر پڑھیں گے نماز. بیچ میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں کتنی نہیں. حالانکہ یہ متقی یہ جنتیوں کی صفت نہیں. جنتی تو وہ ہے کہ جو اگر ابھی اس سے گناہ ہوا ابھی فوراً ابھی اللہ کی تسبیح، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اور فوراً لا الہ الا اللہ. حدیث شریف میں آیا کہ شیطان یوں کہہ رہا کہ مجھے لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی وجہ سے میری کمر توڑ دی. حدیث سنی نا آپ نے کہ لوگ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں. کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے یعنی میں تو اتنی محنت سے گناہ کراتا ہوں ایک اور وہ ایک دم فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے استغفار پڑھ کے اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں. اسی کو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے. والذین اذا فعلوا. وہ لوگ جب فاحشۃ جب کھلا گناہ کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کا کام کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں پھر معافی طلب کرتے ہیں اللہ اپنے گناہوں کی. تو ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مغفرت فرمائے گناہوں کو، معاف فرمائے گناہوں کو؟ اللہ کے سوا. ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد فوراً کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے ایک گناہ کر دیا مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندے تجھے معلوم ہے کہ تو نے گناہ کیا، مجھے معلوم ہے، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے گناہ کے بعد میرا رب مجھے بخشنے والا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر دوسرا گناہ ہوتا ہے اسی سے ہی
بندے سے، تو پھر کہتا ہے کہ الہی ایک اور گناہ کر دیا میں نے، تو اللہ کہتے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ ایک اور میں نے گناہ کر دیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندے تجھے معلوم ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو کم از کم جانتا تو ہے کہ میں معاف کرتا ہوں۔ پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، یہ حدیث ہے، پھر کہتا ہے الہی ایک اور گناہ کر دیا میں نے، ایک اور زیادتی کر دی میں نے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بندے تجھے معلوم ہے تو نے گناہ کیا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی رب ہے بخشنے والا، معاف کرنے والا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ ہم ہیں کہ معافی مانگتے نہیں اس طریقے سے، تو اس لیے فرمایا ہم اپنے گناہوں پر اللہ کو یاد کر کر کے روئے، اللہ معاف فرما دے۔ ذکر اللہ کو یاد کرنا جب گناہ ہو جائے، فاستغفروا لذنوبہم، اور یہ سمجھنا میرے گناہ، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، استغفار پڑھنا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، یہ سمجھ لو اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ہی کرے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ایک صفت یہ جنتیوں کی، متقین کی، کہ گناہوں پر اڑتے نہیں ہے، کیا نہیں کرتے؟ اڑتے نہیں ہے۔ آج تو ہم گانے سننے تو سن رہے ہیں، ہر وقت وہی کان کر لگی ہوئی ہے، نماز چھوڑ رہے تو چھوڑ رہے ہیں، یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے۔ اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو فوراً توبہ کر کے دوسری نماز کے لیے چل دیتا ہے، یہ ہے مجھے جنتی اور متقین کی صفت۔ ایک بار گالی دے دی تو دوسری بار جرأت نہیں کرتا، فوراً توبہ کرتا، اللہ گالی دے دی میں نے۔ اگر ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا تو فوراً اس کے دماغ میں بات آتی ہے نہیں اب جھوٹ نہیں بولنا، یہ ہے گناہوں پر نہیں اڑنا۔ آج تو ہم اڑتے پھرتے ہیں، جو گناہ زندگی بھر کے چلے آ رہے ہیں، 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، وہی ایک گناہ چلا آ رہا ہے، اب تک اسے ختم کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ متقین کی صفت نہیں میرے پیاروں۔ قرآن سمجھو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھو کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اڑنا نہیں گناہوں پر، گناہ ہو جائیں گے لیکن معافی طلب کرو، میں معاف کرنے والا بیٹھا ہوں نا، میں معاف کرنے والا بیٹھا ہوں، اڑنا نہیں، ضد نہیں کرنا گناہوں پر۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں اڑتے ہیں، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کاموں پر جو کرتے ہیں جاننے کے باوجود۔ یعنی گناہ کو گناہ سمجھ بھی رہا ہو۔ میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج کل ہمارے اندر گناہوں کا احساس ہی ختم ہو گیا، ہم گانے سننے تو اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے، جو گالی زبان پر رٹی گئی اس گالی کو ہم برا سمجھ ہی نہیں رہے، برا سمجھنا چھوڑے گا۔ جو نماز چھوڑنے کی عادت بن گئی وہ عادت بن گئی، اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے۔ جو اجتماعی گناہ میں کھڑے ہو کر کھانا کھلا رہے ہیں وہ ایسا گناہ، اجتماعی گناہ، اس پر ہم اڑ گئے، اسے برا سمجھ ہی نہیں رہا کوئی معاشرے میں۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہا، اور یہ ہمارے اندر عیب ہے، یہ ہمارے نمازوں کا چھوڑنا عیب، گالی دینا عیب، جھوٹ بولنا عیب، غلط دیکھنا عیب، غلط سوچنا عیب، معاف نہ کرنا عیب، یہ سارے عیب ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اب ہنر سمجھ رہے ہیں اپنا۔ اسی بات کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ سمجھ رہا ہے اور پھر اس پر اڑتا نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے۔ گناہ سمجھ رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے لیکن اسے سمجھ بھی رہا گناہ، تو اس لیے پھر اس پر اڑتا نہیں ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، نہیں اڑتے ہیں اس پر جو کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، درا حالانکہ وہ گناہ جانتے بھی ہو یہ گناہ ہے، یہ گناہ جانتے بھی ہو۔ پھر کیا ہوگا جب اس طریقے سے یہ صفات ہمارے اندر آ جائے گی تو قرآن کا اگلا پیغام کیا ہے، جو آیت نمبر 136 میں اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہوگا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا کیا بدلہ ہوگا، وجنات، وہی جنت جس کے لیے پیچھے کہا گیا پھر یہاں کہا جا رہا ہے۔ اللہ دو مرتبہ وعدہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ تو بھول جائے ایسے کیا ملے گا مجھے ان کے بعد، پھر اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ تجھے ان کے بعد یہ ملے گا۔
وجناتن ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، خالدین فیہا سدا رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور کیا ہی خوب ہے ثواب کام کرنے والوں کا۔ یہ ہے پیغام قرآن کا۔ اس لیے یہ آج کے پیغام میں کیا ہے، ایک تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس چیز کی ضرورت پیسے لٹا دو، کاغذیں لٹا دو اللہ کے راستے میں۔ اگر وقت کی ضرورت ہو وقت، تبلیغ میں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں۔ اگر جان کی ضرورت جان لگا دو، اور غصے کو برداشت کرو، غصے کو برداشت کرو۔ اور خرچ کرنے میں یہ نہ کہو میں نے رمضان میں دے دیتا اب نہیں میں دے رہا ہوں جی، بھائی رمضان میں تو نے دیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، اب پھر دے دے، کچھ زیادہ نہ دے تھوڑا دے دے، یہ بھی تیرا جڑے گا، ایسی بات نہیں، اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لوگوں کو درگزر کرتا رہے، اور گناہ ہو جائے ان کو فوراً اللہ کو یاد کر اور اللہ سے مغفرت طلب، گناہوں پر ضد کر کے ایک اڑنا نہیں ہے۔ یہ صفات ہے جو آج کے سبق میں یہ پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔